ارکان اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں خیانت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اسلام میں خیانت حرام ہے۔ اسلام جو ہے خیانت کرنے والے کو دوزخی قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ اپنی مال و دولت آپ کے پاس رکھتے تھے اور آپ ان کے امانت کو ان کی مانگ پر واپس کر دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سارے مشرکین مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان امانتوں کو واپس کر کے مدینہ آنے کے لیے کہا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ بعد میں امانتیں واپس کر کے آپ بھی مدینہ چلے گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امانتیں واپس کرنی کتنی ضروری ہے۔ دشمن بھی اگر آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتا ہے تو اس میں بھی آپ خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ قیامت کے دن امانتیں واپس نہ کرنے والوں پر وہ امانتیں اس کی گردن پر سوار رہیں گے، اور امتی جو خیانت کیے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مغفرت کے لیے کہیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیں گے کہ میں نے تم کو پہلے ہی امانت میں خیانت کرنے کی گناہ کو بتا چکا ہوں، اس لیے میں اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خیانت کا ذکر فرمایا اور زوردار لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں تم کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ کسی کی گردن پر بکری چلاتی ہو اور مجھ سے کہتا ہو کہ میری فریاد کو پہنچیے، اور میں جواب دوں کہ اب میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو پہلے ہی سے تبلیغ کر چکا، یا گھوڑا ہنہناتا ہو اور میں یہی جواب دوں، یا اس کی گردن پر اونٹ بلبلاتا ہو اور وہ کہے اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد کر دیجئے، اور میں جواب دوں کہ میں تیری مغفرت کا مالک نہیں، میں نے تم کو تبلیغ کر دی تھی، یا اس کی گردن پر سونا چاندی ہو اور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد رسی کیجئے، اور میں کہوں کہ میں تیری مغفرت پر قادر نہیں، میں نے تجھ کو تبلیغ کر دی تھی، یا اس کی گردن پر کپڑوں کے ٹکڑے ہل رہے ہوں اور وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد رسی کیجئے، اور میں وہی جواب دوں میں تیری مغفرت پر قادر نہیں، میں تو پہلے ہی تبلیغ کر چکا۔ اسے یہ پتہ چلا کہ آدمی جس طرح سے خیانت کرے گا، گردن پہ وہ چیزیں اس قیامت کے دن سوار رہیں گی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مغفرت کے لیے کہے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ ان سے فرمائیں گے کہ میں تجھے پہلے ہی خیانت کے وبال کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ تو اس طرح آپ کو پتہ چلا کہ خیانت کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کو کرنے والا دوزخی ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ خیانت کرنے والا دوزخی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامانوں پر ایک حفاظت کرنے والا تھا جس کا نام کرکرا تھا۔ جب وہ مر گیا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دوزخ میں سمجھو۔ لوگ اس کا منہ دیکھنے لگے، آخر کار معلوم ہوا کہ اس نے ایک جبہ کی خیانت کی تھی۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ آپ کم سے کم چیز کی بھی اگر خیانت کرتے ہیں
جو آپ کے ذمے تھی، تو اس کا وبال یہی ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ جو ہے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جس چیز کا ذمہ دار ہم کو بنایا جائے اس چیز کی ہم حفاظت کریں، اور اس میں سے کوئی چیز چوری نہ کریں یا کمی بیشی نہ کریں یا ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال نہ کریں۔ یہی اس حدیث کا میسج ہے۔ امید ہے کہ آپ خیانت کی برائی، خیانت کے گناہ سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔